वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं इसलिए मेवान हूँ और हाज़िर हूँ एक नई वीडियो लेके आपके सामने। नाज़रीन कराम, अली नवाज़ अवान साहब जो हैं, उनको भी तहरीक इंसाफ से छीन लिया गया है। जी हाँ, मैं छीन लेने का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ नाज़रीन कराम कि पिछले गुज़श्ता जो आपने अरसे में जितना भी आपने मुशाहिदा किया, एक पॉलिटिकल पार्टी जो है उसके साथ जो सलूक रवा रखा जा रहा है, यानी उसको जिस बुरे तरीके से यानी बेईमाना तरीके से यानी उसके वर्कर्स को जो है वो तोड़ा जा रहा है, उसके जो लोग जो इलेक्टेबल्स हैं वो उनको जो है वो गिरफ़्तार करके फिर उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंसें करवाई जा रही हैं। मुख़्तलिफ़ लोगों से जो है वो इंटरव्यूज़ दिलवाए जा रहे हैं। तो ये एक सलूक जो है ये एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ जो रवा रखा जा रहा है और एक सो कॉल्ड एक डेमोक्रेटिक मुल्क के अंदर जो ये हाल हो रहा है इस पार्टी का, तो आपने देखा है कि तमाम के तमाम लोग जो हैं, तमाम के तमाम इदारे जो हैं वो ख़ामोश हैं। बल्कि ख़ामोश क्या हैं कि वो इस पूरी वारदात में जो है वो हिस्सेदार हैं। तो किसी भी मुहज़्ज़ब मुल्क में नाज़रीन इकराम, एक मुहज़्ज़ब रियासत में जो है वो इस तरह के जो सलूक हो रहे होते हैं एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ, चाहे उससे कितना भी बहुत बड़ा जुर्म हो गया हो, वो कानून एक अलग जो है वो उसमें हरकत में आता है। और जो लोग जो हैं जिन्होंने कानून की खिलाफ वर्जियाँ की हुई होती हैं, उनको जो है वो बिल्कुल करार वाक़ई सज़ा मिलनी चाहिए और कानून को अपना जो है वो काम करना चाहिए। लेकिन सूरत-ए-हाल इससे बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आती है और हमें ये अंदाज़ा लग रहा है, एक आम आदमी जो है पाकिस्तान का, किसी भी आदमी को आप जो है वो पूछ लें, तो उसको जो है वो ये सारी चीज़ें जो है बेहतरीन उसका तज्ज़िया आपको वो करता हुआ नज़र आएगा। यानी एक आम आदमी को भी ये पता है कि इस सब के पीछे ये जितने भी काम हो रहे हैं या जितने भी लोग जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ कर जा रहे हैं, इनके पीछे आपको उनकी अपनी ज़ाती राय या विल जो है वो नज़र नहीं आ रही, बल्कि कोई मोटिव नज़र आ रहा है, कोई ऐसी तहरीक नज़र आ रही है कि उनको पार्टी छुड़वाई जा रही है और किसी दूसरी पार्टी में जो है उनको शामिल किया जा रहा है। और फिर कुछ लोग जो हैं वो उनकी वीडियोज़ आपने जैसे अली नवाज़ अवान साहब जो हैं, ये मनसरा से जो है इनको गिरफ़्तार किया गया या अगवा किया गया। ये गिरफ़्तारी तो ख़ैर उसको कहते हैं कि आप बाकायदा किसी एफ़आईआर के तहत किसी को गिरफ़्तार करें और फिर उसको किसी मुतल्लका थाने में लेके जाएँ, जहाँ पे उसका पूरा वो रिकॉर्ड जो है वो आपको मिले कि जी उसने कौन-सा जुर्म किया है उसने और किस जुर्म में उसको गिरफ़्तार किया गया है। तो नाज़रीन इकराम, इन इस तरह के जो 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 लोग हैं, उनके फिर जो लवाहिकीन हैं, वो फिर जब पर्चा या कोई भी मदद तलब करते हैं किसी भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से, तो फिर वहाँ पे वो जो रिपोर्ट लिखवाते हैं, उसमें अगवा लिखते हैं कि जी हमारे फ़लाँ रिश्तेदार को अगवा कर लिया गया है। तो अब किसी भी मुआशरे में, किसी भी मुहज़्ज़ब मुआशरे में रियासत जो है, वो एक माँ के जैसा किरदार अदा करती है, जैसा कि वो आपने एतज़ाज़ अहसन की वो एक मशहूर ज़माना नज़म भी सुनी थी कि रियासत होगी माँ के जैसी। तो अब वो माँ जैसा तसव्वुर जो है, वो तो बिल्कुल कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा हमें। बल्कि रियासत तो जो है वो सौतेली माँ से भी बढ़कर कोई सलूक कर रही है, बल्कि बाज़ जगहों पर तो नज़र ये आ रहा है कि वो बिल्कुल यानी गैर इंसानी और गैर फ़ितरी सलूक होता हुआ नज़र आ रहा है लोगों के साथ। और इसके पीछे जो है ये एक आम आदमी जो ये समझने पे मजबूर है कि इस मखसूस पार्टी को जो है, वो किसी तरह ख़त्म करना मकसूद है। और इसके इख्तिताम के जो लोग ज़िम्मेदार हैं, वो कुछ जो वही लोग हैं कि जो इस जिस जिन जिस जिनको जो है इस पार्टी से जो है वो ख़तरा है। अब उसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ भी शामिल हैं, जिसमें जो है वो तहरीक इंसाफ की जो राइवलरी पार्टीज़ हैं, वो पीपल्स पार्टी हो गई, नून लीग हो गई। अब इन लोगों का जो अमल दख़ल है इन वारदातों के पीछे, उसको भी हम जो है वो करीने क्या समझते हैं। समझना पड़ता है हमें। हमें ये सोच हमारे ज़हन में आती है कि इन लोगों का हाथ भी हो सकता है, ये सारे जो काम हो रहे हैं, इससे इनको तक़वियत मिल रही है। यानी एक पार्टी को जिस तरीके से उसके लोगों को निकाला जा रहा है, उसके लोगों को गिरफ़्तार किया जा रहा है, उसके लोगों को से जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसें करवाई जा रही हैं। तो लामाला तौर पर जो है वो बेनिफिशियरी जो है वो नून लीग है या पीपल्स पार्टी है। क्योंकि जितने हलके भी जो हैं वो अब अली नवाज़ का हलका जो है वो कह लें उसमें वो एक जो है वो
جو ہے طاقتور ایک ایلیمنٹ تھے علی نواز پہ تحریک انصاف کی ٹکٹ سے اگر یہ الیکشن لڑتے. اب یہ حلقہ خالی ہو گیا ہے. تو اب جو لوگ بھی اس ساری کارروائی کے پیچھے ہیں ان کا مطمع نظر صرف یہ ہے کہ نہ صرف یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو کمزور کر دیا جائے بلکہ نون لیگ کو طاقتور کیا جائے. کہ اب علی نواز کے حلقے میں جب علی نواز نہیں ہوگا تو ظاہر ہے پھر علی نواز کے مقابلے میں جو ہے وہ جو بھی کینڈیڈیٹ جو نون لیگ کھڑا کرے گی یا پیپلز پارٹی کھڑا کرے گی یا دیگر کوئی بھی جماعت کھڑا کرے گی تو اس کو وہ ساری جو ہے وہ کھلا میدان ملے گا. تو اب اس ملک کے ساتھ یہ کھلواڑ جو ہو رہا ہے، اب اس ملک کے جو ادارے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں یہ سب کچھ. الیکشن کمیشن کو آپ دیکھ لیں، ایک اٹانومس ادارہ ہے، ایک ساورن ادارہ ہے اس ملک کا جو کہ خود مختار بھی ہے. وہ اپنے طور پر نوٹس لے سکتا ہے اس بات کا کہ ایک جماعت کو جو ہے وہ کیوں اس طریقے سے اس کے لوگوں کو توڑا جا رہا ہے. باقی جو آپ لوگ دیکھ لیں، عثمان ڈار دیکھ لیں، فرق حبیب دیکھ لیں، یعنی جتنے بھی نام لے لیں آپ، جتنے بھی لوگ تھے تحریک انصاف کے، ان سب لوگوں کو توڑ کر ایک مخصوص جماعت کا جو ہے وہ لیبل ان پہ لگایا جا رہا ہے. وہ جو ایک مفلر ہے وہ تحریک استحکام پارٹی میں وہ لوگ جا رہے ہیں. اور انہی لوگوں کی ویڈیوز آپ نے دیکھی ہیں جو قرآن پہ حلف لے رہے ہیں. یہ علی نواز وان کی ویڈیو اگر آپ دیکھ لیں تو اس میں وہ یہ حلف لیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اگر میں حلفاً یہ کہہ رہا ہوں کہ میرا کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی اس 9 مئی کے واقعے سے نہ میرے چیئرمین کا تعلق ہے، نہ ہی چیئرمین نے مجھے یا ہماری پوری پارٹی کو کہا ہے کہ وہ کسی قسم کا کوئی کسی تنصیبات پہ حملہ کریں وغیرہ. وہ آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی. تو اگر وہ پھر آخر میں وہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے بھی آپ کہیں پہ پریس کانفرنس کرتا یا کسی پارٹی میں شامل ہوتا آپ دیکھیں تو آپ یہ سمجھ لیں کہ مجھ پر کوئی جبر کیا جا رہا ہے. اب یعنی اس سے بڑھ کر اور کیا ایک اسٹیٹمنٹ ہو سکتی ہے جو ہمارے اداروں کو جو متحرک کر سکتی ہے اس پورے سسٹم میں جو ہے یہ ظلم اور زیادتی جو ہو رہی ہے لوگوں کے ساتھ. یعنی ایک ڈیموکریٹک ملک میں جہاں پہ عدلیہ بھی موجود ہے، یہاں پہ سپریم کورٹ موجود ہے. یہ سپریم کورٹ یعنی سو موٹو کا اختیار چلے ان کے پاس. اب وہ جو 3 کمیٹی جو بنی ہے اس کے پاس اختیار ہے، وہ دے سکتی ہے. لیکن کیا یہ قانوناً جرم نہیں ہو رہا ہے یہ ناظرین اکرام ملک میں کہ ایک مخصوص پارٹی کو جو ہے اس کے لوگوں کو اس سے الگ کیا جا رہا ہے اور اس پارٹی کا جو چیئرمین ہے اس پہ جو 150 سے زیادہ جو مقدمات قائم ہیں. کیا اس ملک میں جو ہے وہ جو ادارے ہیں وہ نہیں دیکھ رہے یہ سارے سسٹم؟ کیا وہ بالکل یعنی اندھے اور گونگے اور بہرے ہو چکے ہیں؟ عدلیہ آپ کو یاد ہوگا جو شراب کی 2 بوتلوں پر جو ہے وہ سو موٹو لیتی تھی. اب لوگ جو ہیں وہ مر رہے ہیں عدالتوں میں جو ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ ایک کیس میں ضمانت ملتی ہے، دوسرے میں ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. تو کیا یہ ایک سٹیٹ کے لیے ایک ساورن ملک کے لیے کیا یہ ساری چیزیں آپ کو خطرناک نہیں لگ رہی؟ لوگ جو ہیں کیا وہ سوچتے نہیں ہیں اس کے بارے میں؟ یعنی یہ طاقت کا جو اندھا ناچ ہے، یہ جو لوگ ناچ رہے ہیں، یہ اس جمہوریت کو جو ہے وہ تباہ و برباد کرنے پہ تلے ہیں. اس ملک کی جو اکانومی ہے اس کے ساتھ یعنی جو ایک کھلواڑ کیا جا رہا ہے. یعنی پوری عوام یہ سمجھ رہی ہے کہ ایک پارٹی کو جو ہے وہ جس طریقے سے لایا جا رہا ہے، یعنی وہ الیکشن کمیشن کو بھی نظر آ رہا ہے، وہ یعنی عوام کی جو ووٹ کا جو تقدس ہے کیا اس کو پامال نہیں کیا جا رہا. یعنی کس بھونڈے طریقے سے یعنی چیزیں وہ جو ہیں وہ اس جمہوری ملک میں کی جا رہی ہیں. اور کیا یہ اس ملک کے لیے کوئی اچھا شگون ہو رہا ہے؟ کیا یہ لوگ جتنے بھی جو لوگ ہیں ارباب اختیار، کیا ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کام کرنے سے یہ ملک ترقی کی راہ پہ نہیں چلے گا بلکہ اور مزید تنزلی کے گڑھے میں جائے گا. یعنی باندھ کی پارٹیاں جو ہے ایک پارٹی کو توڑ کر اس میں سے نکالی جا رہی ہیں. وہ پرویز خٹک کی پارٹی، چاہے وہ پیپلز پارٹی تحریک انصاف پارلیمنٹیرین ہو یا تحریک استحکام پارٹی ہو یا کچھ بھی ہو، اس ملک کے طول و عرض میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے. اور ایک ایسی پارٹی کی جس کا پورے ملک میں جو ہے وہ ووٹر موجود ہے، پورے ملک میں اس کی سپورٹ موجود ہے، پورے ملک میں اس کی مقبولیت موجود ہے.
اس پارٹی کے ساتھ ایک ایک وحشت کا جو ہے وہ ایک کھیل کھیلا جا رہا ہے، اور جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں وہ سب کے سب خاموش تماشائی بنے ہوئے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ کوئی سو موٹو نہیں لے رہے، کیونکہ ایک پارٹی کا جو آدمی ہے وہ اس کو اغوا کیا جاتا ہے، پھر 11-12 دن اس کو حبس بجا میں رکھا جاتا ہے، اور پھر اس سے ایک پارٹی میں شمولیت کروائی جا رہی ہے۔ کیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس کو بلا کر پوچھ نہیں سکتے کہ آپ کے ساتھ جو ہے کیا آپ اپنی مرضی سے کسی پارٹی میں جا رہے ہیں، یا آپ کے ساتھ کوئی زور زبردستی کی جا رہی ہے؟ کیا الیکشن کمیشن نہیں پوچھ سکتا اس آدمی کو بلا کر، جس کا کہ فرض بنتا ہے کہ آزادانہ جو ہے وہ ملک میں الیکشن کروائے، اور لوگوں کی جو رائے ہے اس کا احترام اس ادارے پہ واجب نہیں ہے؟ اس کے علاوہ اور کئی آپ اس وقت نگران حکومت دیکھ لیں، یعنی کیا اس نگران حکومت کا یہ فرض نہیں بنتا کہ وہ جو جس مقصد کے لیے آئی ہے، یا آئینی طور پر جو مقصد اس کو دیا گیا ہے، کیا اس مقصد پہ جو ہے وہ کاربند رہتے ہوئے وہ اپنے فرائض منصبی جو ہیں وہ ادا کر رہی ہے کما حقو؟ اس کے بعد جو آپ دیکھ لیں، میڈیا کو دیکھ لیں آپ، میڈیا بھی ایک ریاستی ادارے کے طور پر یعنی اس کی اہمیت ہے۔ الیکٹرانک میڈیا دیکھ لیں، ٹی وی پہ دیکھ لیں آپ، جتنے بھی جو پروگرامز ہیں، یا جتنے بھی کوئی کسی کو اٹھا کر کہیں پہ بھی آپ کو اس کی مذمت کرتا ہوا کوئی آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے ناظرین کا؟ مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے اس بات کی۔ یہ ملک کس طرف لے کے جا رہے ہیں یہ لوگ؟ یعنی اس کا بالکل یعنی مستقبل جو ہے وہ اس طرح نظر آ رہا ہے جیسے مخدوش ہو۔ یہ الیکشن کے نام پر جو ایک سلیکشن ہو رہی ہے، کیا اس کو عوام جو ہے وہ قبول کر رہے ہیں؟ آپ اس کا جو نظارہ ہے وہ سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں، کیونکہ سوشل میڈیا ہی واحد وہ جگہ ہے جہاں پہ عوام اپنے جو آزادانہ رائے ہے اس کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو وہاں پہ ایک طوفان بدتمیزی برپا ہے ناظرین کرام، یعنی آپ کو انصاف کی دھجیاں بکھرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور انصاف کے ادارے خاموش ہیں، کوئی بھی حرکت میں نہیں آ رہا، اور عوام کے اندر بے چینی اور بددلی پھیل رہی ہے اس سے۔ اور اس طرح معاشرے جو ہیں وہ ملک جو ہے وہ ترقی نہیں کرتے، بلکہ جو ہے وہ بے چینی اور ایک پریشانی کی فضا جو ہے وہ عوام میں جو ہے وہ پائی جاتی ہے، اور یہی بے چینی اور پریشانی جو ہے وہ بعض دفعہ کچھ بڑے طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہوتی ہے۔ تو کیا ہم اس ملک کو جو ہے کسی طوفان کی طرف لے کے جا رہے ہیں، یا کسی بہتر مستقبل کی طرف ہم جا رہے ہیں؟ ناظرین کرام، یہ سوال آپ کے پاس میں چھوڑے جاتا ہوں۔ اگر آپ کے پاس اس سوال کا کوئی جواب ہے تو اپنے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔